بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام پاکستان اور دنیا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان قسیم ظفر۔ ناظرین کرام، آپ نے ہرمز پر امریکہ، ایران اور عمان کے درمیان سفارتی سرگرمیاں تیز ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ ایران اور عمان کسی ممکنہ معاہدے کے بھی قریب ہیں۔ تہران کی جانب سے مکمل طور پر واضح طور پر یہ کہہ دیا گیا ہے کہ آپ نے ہرمز کو مکمل طور پر کھولنے کے لیے واشنگٹن کو بھی کچھ ہماری شرائط ماننا پڑیں گی۔ کیا عمان کی ثالثی میں اس بحران کا حل نکل پائے گا؟ اور اگر شرائط کی بات کریں تو ایران کی جانب سے واشنگٹن کو 6 شرائط بھیجی گئی ہیں۔ ان میں پہلی شرط یہ ہے کہ سب سے پہلے کبھی بھی اور کسی بھی زبان میں ایران کو دھمکایا نہ جائے، ایرانی قوم کے تقدس کی توہین نہ کی جائے۔ دوسری شرط یہ کہ ایران اور اس کے اتحادی لبنان، فلسطین، یمن اور عراق پر مسلح جنگ اور جارحیت کو دائمی طور پر ختم کیا جائے۔ تیسری یہ کہ ایران کی بحری ناکہ بندی ختم کی جائے اور امریکی افواج کو ایران کے اطراف سے ہٹا لیا جائے۔ چوتھی یہ کہ جنگ میں ایران کو پہنچائے گئے نقصانات کا بغیر کسی کمی کے پورا ہرجانہ ادا کیا جائے۔ پانچویں شرط یہ کہ ایرانی قوم پر عائد کی گئی نامنصفانہ اور غیر قانونی پابندیاں ہٹائی جائیں۔ اور چھٹی شرط اور آخری شرط یہ جو ایران کی جانب سے واشنگٹن کو بھیجی گئی ہے کہ ایرانی عوام کے چرائے گئے اور منجمد کیے گئے اثاثے جاری کیے جائیں۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر عالمی امور ڈاکٹر سعید الزمان صاحب۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ اور ساتھ ہی ڈاکٹر عقیلہ آصف صاحبہ موجود ہیں، وہ بھی ماہر عالمی امور ہیں۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا، شروع آپ سے کروں گا۔ کیا ایران آپ کو لگتا ہے کہ واقعی آپ نے ہرمز کھولنے کے لیے تیار ہے یا وہ صرف وقتی دباؤ ڈالنا چاہ رہا ہے امریکہ پر؟ بہت شکریہ مدعو کرنے کے لیے۔ جی میں سمجھتا ہوں نہ صرف ایران بلکہ امریکہ اور باقی کے تمام سٹیک ہولڈرز یہی چاہتے ہیں کہ یہ جو کانفلکٹ ہے یہ بآسن خوبی اپنے انجام کو پہنچے۔ دیکھیے بہت نقصان ہو چکا۔ 28 فروری 2026 سے جب سے یہ جنگ شروع ہوئی، یو ایس اور اسرائیل نے جب ایران پہ اٹیک کیا اور پھر ایران نے کاؤنٹر اٹیک یو ایس پہ کیا اور اسرائیل پہ کیا، وہاں سے لے کے اب تک اگر ہم نقصان کا اندازہ لگائیں تو چاہے وہ جانی نقصان ہے، مالی نقصان ہے، یقیناً سگنیفیکنٹ ہے۔ وہ اتنا ہے کہ وہ ٹریلینز آف ڈالر کو ٹچ کر رہا ہے اگر آپ تمام سٹیک ہولڈرز کے نقصانات کو دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں چاہے امریکہ ہے یا ایران ہے، اور ان کی لیڈرشپ کی سٹیٹمنٹ سے بھی یہ واضح ہوتا ہے کہ وہ اس کانفلکٹ کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے پریزیڈنٹ پزشکیان کی جو سٹیٹمنٹ ہے پریس بریفنگ کے دوران، انہوں نے بولا کہ ہم اس جنگ کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اب نہ ایک طرف کانفلکٹ اور پیس کے بیچ میں معاملہ پھنسا ہوا ہے، سو ہم اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور اسٹریٹ آف ہارموز کو بھی ہم اوپن کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہی آپ کو چیز نظر آتی ہے جناب امریکہ کی اپروچ میں۔ یقیناً امریکہ کے جو بھی پولیٹیکل آبجیکٹو تھے کس حد تک اچیو ہوئے وہ تو ڈیبیٹیبل ہیں اینڈ کانٹیسٹڈ ہیں، لیکن ابھی اگر آپ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ کو دیکھیں تو وہ بھی چاہتے ہیں کہ پیس سٹیبلش ہونا چاہیے اور اسٹریٹ آف ہارموز ہو وہ انٹرنیشنل لا کے مطابق اوپن ہو، اور یہ جو کاروباری نقل و حرکت ہے یہ دوبارہ سے شروع ہو۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقہ سے ڈپلومیسی کا ٹول یوز کیا جا رہا ہے، چاہے وہ ابھی فور ناؤ عمان میں مذاکرات ہو رہے ہیں، اس سے پہلے آپ دیکھیے کہ اسلام آباد کے ذریعے جہاں پہ اسلام آباد ٹاکس 1 ہوئی، پھر میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہوا، بیک چینل ڈپلومیسی آپ دیکھیے کہ ترکی، سعودی عربیہ، عمان، قطر، پاکستان سب نے مل کے کوشش کی کہ جناب یہ جنگ رکے۔ اب بھی وہی ڈپلومیسی جناب بروئے کار لائی جا رہی ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ اگلے کچھ اگر گھنٹوں میں نہیں تو کچھ دنوں میں ہمیں کچھ پازیٹیو سننے کو ملے گا اور ایک ایگریمنٹ ہو رہا ہوگا۔ ایگریمنٹ سے مراد میں یہ نہیں لے رہا کہ کوئی دستاویز، ایگریمنٹ مینز ایک کنسنسس کریٹ ہو رہا ہوگا، ایک روڈ میپ تیار ہو رہا ہوگا کہ کس طریقہ سے امن قائم کیا جائے۔ سو میں پر امید ہوں کہ امن اگلے کچھ دنوں میں قائم ہو جائے گا۔ ہاں ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے، پلیز مجھے کہنے دیجئے کہ اس کے باوجود امن کی خواہش اور کوششوں کے باوجود تب پھر بھی کچھ ایسی چیزیں ہوں گی، کچھ ایسا وائلنس ہوگا، وہ کسی کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، وہ امریکہ کی طرف سے ہو سکتا ہے، وہ ایران کی طرف سے ہو سکتا ہے، یا کسی ایک اور سٹیک ہولڈر کی طرف سے، جس سے لگے گا کہ یار جناب یہ تو پیس سبوتاج ہونے لگا۔ لیکن ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جب سچویشن کمپلیکس ہو، سو مچ کمپلیکسٹیز اینڈ انٹریکیسیز آر انوالو، سو چھوٹا موٹا وائلنس کا جو دوبارہ سے ایرپشن ہے وہ ہوتا رہے گا، لیکن
کلی طور پہ کمپریہنسولی میں سمجھتا ہوں کہ بہت جلد پیس اسٹیبلش ہوگا اور پاکستان کی کوشش سے ہوگا اور پاکستان کے ساتھ جو یہ باقی سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی کوشش سے ہوگا. جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. عقیلہ آصف صاحبہ آپ کی طرف آؤں گا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر ایران اور عمان کے درمیان معاہدہ ہو بھی جاتا ہے تو جو اسرائیل ہے جو ہمیشہ سے ان مذاکرات کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے، کیا اس بار بھی امریکہ اس کی ضمانت دے گا کہ وہ ان مذاکرات کو نہیں خراب ہونے دے گا، خراب کرے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ نے مجھے اس اتنے اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے مدعو کیا. دیکھیں اس وقت اگر ہم ایران کی سائڈ سے دیکھیں تو ایران پر معاشی اور فوجی دباؤ ضرور ہے، لیکن اسے محض کمزور فریق نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ ایران جو ہے اس وقت ایسی پوزیشن پہ ہے کہ جس میں کہ میرا خیال ہے ناظرین کرام کے لیے اور خاص طور پہ جو آئی آر کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے میں 3 لفظوں کو میں بیان کرنا چاہوں گی کہ 3S جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں. یعنی اسٹریٹجک جو اس کا ایک یوں سمجھے کہ ایک اسٹریٹجک ایک اس کا جو سٹینڈ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کی جو سیکیورٹی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور سینکشنز جو ہیں وہ ریموو کروانا چاہتا ہے، اور یہ جو ان چیزوں میں اس کو شیورٹی چاہیے. دوسری طرف اگر آپ امریکہ کی صورتحال دیکھیں تو امریکہ کا یہ مسئلہ ہے کہ جب جنگ اس نے شروع کی تھی تو مطالبات کچھ اور تھے، لیکن اب ساری کی ساری چیزیں سمٹ کر ایک اسٹیٹ آف ہیومس کے اوپر آ کے اٹک چکی ہیں، کیونکہ اس کے پیچھے ایک عالمی دباؤ ہے، اور دنیا عالم یہ چاہتی ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ پرامن طریقے سے حل ہو جائے تاکہ ان کی اکانومیز جو ہیں وہ سٹیبل ہوں. تو میں نہیں سمجھتی کہ یہ مسئلہ اتنا سمپل ہے، یہ اب ڈے بائی ڈے یہ کمپلیکیٹڈ ہوتا جا رہا ہے، لیکن اس وقت جو عمان کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے ایران کی، وہ ایک امید کی کرن ضرور ہے، کیونکہ عمان اور اطلاعات کے مطابق عمان اور ایران جو ہیں وہ بالکل ایک معاہدے کے قریب ہیں، اور اب اس کو جو سبوتاژ کرنا ہے، جیسے کہ آپ نے اسرائیل کا ذکر کیا کہ اسرائیل جو ہے ایسی کوششوں کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس کے جو نتائج ہیں، کیونکہ اس کی جو لائف ہے یا اس نے جو اس اپنے اس ریجن میں اپنی ہیجمنی قائم رکھنے کے لیے اس جنگ اس کو فائدہ دے رہی ہے. تو ٹھیک ہے، یہ چیزیں جو ہیں، ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. سعید الرحمان صاحب آپ کی طرف آؤں گا. ابھی ڈاکٹر صاحب نے بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا، انہوں نے کہا ہے کہ جب تک یہ معاہدہ نہیں ہوتا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسرائیل کا ذکر ہے، اسرائیل کے علاوہ بھی کوئی اور ملک ہے جو ان مذاکرات کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کرے گا؟ دیکھیے اسرائیل کا ایز اے اسپوائلر بہت زیادہ ڈیبیٹ چل رہی ہے، ڈسکشن ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں اسرائیل سمیت کسی بھی سٹیک ہولڈر کے مفاد میں اب جنگ نہیں رہی. جیسے میں نے پہلے آپ کو کہا کہ 28 فروری 2026 سے جب یہ جنگ شروع ہوئی تو آپ ہیومینیٹیرین کاسٹ دیکھیں، پولیٹیکل کاسٹ دیکھیں، اکنامک کاسٹ دیکھیں، ایون ملٹری کاسٹ دیکھیں، تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ یہ ایک ایسی جنگ کی شکل اختیار کر گئی ہے جو جنگ عظیم دوئم کے بعد سگنیفیکنٹ ہے. آئی مین ٹو سے اگر آپ صرف ملٹری کاسٹ کا ہی جو تخمینہ آپ لگائیں تو آپ دیکھیں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، دی موسٹ پاورفل کنٹری ان دی ورلڈ، میسو ملٹری مائٹ ہے جناب، ان کے پاس بھی جو انٹرسیپٹرز ہیں، ڈیبیٹ ڈسکشنز ہو رہی ہیں، نیوز میں یہ چیزیں آ رہی ہیں کہ ان کے پاس انٹرسیپٹرز کم پڑ گئے ہیں، تو ڈیٹرنس اب ان کی بھی ویک ہو رہی ہے. تو چاہے امریکہ ہو، اسرائیل ہو، ایران ہو یا اس کے علاوہ کوئی بھی سٹیک ہولڈر، کسی کے مفاد میں بھی نہیں ہے کہ یہ جنگ کانٹینیو ہو. اور اس چیز کو میرے خیال سے جو جتنی جلدی سمجھے گا اتنا ہی فائدہ ہوگا بشمول اسرائیل، کیونکہ اگر یہ جنگ طوالت اختیار کرتی ہے تو اب تک تو دیکھیے نہ یہ جنگ عظیم سوئم میں بدلی، نہ پورا خطہ جنگ کی لپیٹ میں آیا، نہ اب تک مہلک ہتھیار کا استعمال ہوا، نہ گلوبل ریسیشن کی طرف دنیا گئی. اینڈ تھینکس ٹو دی سیویلین اینڈ ملٹری لیڈرشپ آف پاکستان، یہ پاکستان ہی تھا جس نے ایک پیس انیشیٹو لیا، سیز فائر اسٹیبلش ہوا اور پھر وہ مذاکراتی عمل شروع ہوا. اور آپ دیکھیں کہ ہم یہاں تک آ گئے ہیں جناب، جیسے ڈاکٹر عقیلہ صاحبہ نے فرمایا کہ عمان اور ایران کے بیچ میں مذاکرات ہو رہے ہیں تو کوئی پازیٹیو آؤٹ کم اس میں سے نکل سکتا ہے. تو یہ اوور آل کس کا آؤٹ کم ہے جناب؟ یہ وہی انیشیٹو ہے جو پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے لیا. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جنگ کسی کے مفاد میں نہیں ہے، یہ جنگ رکنی چاہیے، اور جتنی جلدی ہوگی
اتنا ہی فائدہ ہوگا، کیونکہ جب جنگ طوالت اختیار کرے گی تو نقصان اور زیادہ ہوگا. تو اگر ہم انسانی تاریخ کو دیکھیں اور جنگوں کی تاریخ کو دیکھیں تو ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ جنگیں جتنی جلدی ختم ہوں اتنا ہی فائدہ ہوتا ہے اور تمام سٹیک ہولڈرز کو فائدہ ہوتا ہے. یہاں پہ جیت اور ہار کی تو بات ہی نہیں ہے جناب. اگر ہم جیت اور ہار کی ڈیبیٹ میں پڑ جائیں گے تو جناب پھر تو یہ ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو جائے گا. کوئی ایک لاجک دے گا، کوئی دوسرا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ چاہے ایران ہے، اسرائیل ہے، امریکہ ہے یا پورا گلف، سبھی کے مفاد میں ہے کہ امن سٹیبلش ہو. یہ پاکستانی لیڈرشپ کی نہ صرف خواہش ہے بلکہ پاکستانی لیڈرشپ نے کوشش بھی کی ان کلیبریشن ود عمان، ترکی، قطر، سعودی عربیہ. اور آپ یہاں پہ ایک چیز بہت ضروری ہے جناب، مجھے کہنے دیجئے جی کہ جس طریقہ سے، جس بردباری سے گلف کنٹریز نے اس تمام تر کانفلکٹ میں جو رویہ اپنایا، میں سمجھتا ہوں خراج تحسین ان کو. ایران کی طرف سے جب امریکن ملٹری انسٹالیشنز کو گلف میں ٹارگٹ کیا گیا تو یقیناً یہ سوورینٹی کی وائلیشن تو تھی جو کہ گلف کنٹریز نے ٹائم اینڈ اگین ایکسپریس بھی کی. لیکن آپ دیکھیے کہ انہوں نے ریسٹرینٹ ایکسرسائز کیا. پاکستانی لیڈرشپ نے ٹائم اینڈ اگین گلف کنٹریز سے رابطہ کیا کہ جناب آپ کی طرف سے کوئی ریٹیلیشن نہیں ہونی چاہیے. سو یہ گلف کنٹریز کا ریسٹرینٹ ہی ہے کہ اب ہم پیس کی بات کر رہے ہیں. سوچئے کہ اگر گلف کنٹریز ریٹیلیٹ کرتے، رسپونڈ کرتے، امریکہ شامل، ایران شامل، اسرائیل شامل، بات کہاں کو جانتی. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پیس کا عمل ہے یہی ایک امید ہے. تمام سٹیک ہولڈرز کو سمجھنا چاہیے، تمام سٹیک ہولڈرز کو کوششیں کرنی چاہیے کہ ایک کمپریہنسو پیس ایگریمنٹ ہو جس کے اندر تمام سیکیورٹی کنسرن، چاہے وہ ایران کے ہیں، یو ایس کے ہیں یا پھر باقی ریجنل سٹیک ہولڈرز کے ہیں انکلوڈنگ گلف کنٹریز، وہ ان کو ایڈریس کیا جائے. ادروائز میں سمجھتا ہوں اگر ہم یہ رویہ نہیں اپنائیں گے یا یہ اپروچ نہیں اپنائیں گے تو یہ ایک ایسی جنگ میں تبدیل ہونے کا خطرہ اب بھی موجود ہے. یہ جو بھی معاملہ چل رہا ہے جس سے میرے خیال سے جنگ عظیم دوئم کے بعد کی ایک ایسی سچویشن ڈیولپ ہو جائے گی کہ جس میں چاہے انسانی جانوں کا نقصان ہو، چاہے اکنامک کاسٹ ہو، پولیٹیکل کاسٹ ہو، اکنامک کاسٹ ہو، ملٹری کاسٹ ہو، وہ اس حد تک پہنچ جائے گی جس کا ازالہ کرنا بہت مشکل ہوگا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا. عقیل آصف صاحبہ آپ کی طرف آؤں گا. خلیجی ممالک اس معاہدے کو جو ابھی عمان کروانے جا رہا ہے، ثالث کے طور پر کروا رہا ہے، خلیجی ممالک اس کو کس نظر سے اس وقت دیکھ رہے ہوں گے؟ دیکھیے جیسے کہ میں نے پہلے کہا ہے کہ سیکیورٹی، سوورینٹی اینڈ سینکشن ریلیف یہ ایران کے مطالبات ہیں، اور یقیناً یہ اب اتنے زیادہ فورمز کے اوپر ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جا چکا ہے کہ یقیناً جو گلف کنٹریز ہیں وہ بھی اس کو دیکھ رہے ہیں. لیکن دیکھیں یہ امکانات موجود ہیں، لیکن ہم یہ کہیں کہ کوئی اسٹریٹ سیدھا راستہ ہے وہ بات نہیں ہے. یہ تو ایک ملٹی لیئرڈ فینومینا ہے جس کو انٹرنیشنل ریلیشنز کی زبان میں ہم کہتے ہیں کہ یہ کوئی اتنا کوئی اسٹریٹ سولوشن اس کا موجود نہیں ہے. مثلا اگر دونوں فریق یہ سمجھ لیں کہ وہ مکمل فتح یا جو ہے ان کے لیے زیادہ اہم ہے تو یہ امن، اور اس کے بعد وہ امن بھی چاہیں، کیونکہ دیکھیں ایک مسائل کا حل نکالنا ملٹری کے استعمال سے وہ ایک الگ بات ہے، ٹھیک ہے. اور پھر اس کو سفارتی طریقے سے اور اس کو مطلوبہ نتائج کے مطابق ڈھالنا ایک الگ چیپٹر ہے. تو ان دونوں جب تک ان دونوں چیزوں پر کام نہیں ہوگا یہ بڑا مشکل ہو جائے گا کہ اس مسئلے کو اس طرح سے حل کیا جائے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا. عمان ثالث کے طور پر ایران اور امریکہ کے درمیان اس وقت آپ نے ہرمز کو لے کر معاہدہ کروانے جا رہا ہے اور عمان اور ایران معاہدے کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں. اس حوالے سے ایران کی جانب سے بھی تصدیق کر دی گئی ہے اور امریکہ کی جانب سے بھی تصدیق کر دی گئی ہے. بات کر رہے تھے ہمارے ساتھ سعید الزمان ماہر عالمی امور موجود ہیں اور ساتھ ہی عقیلہ آصف صاحبہ، ڈاکٹر صاحبہ بھی موجود ہیں. سعید الزمان صاحب، ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا کہ دونوں میں سے کسی ایک کو پاؤں پیچھے کھینچنا پڑے گا. اگر دونوں کہیں کہ ہم جیتیں گے، دوسرا کہیں ہم جیتیں گے، تو یہ معاملہ حل ہونے والا نہیں ہے. میں ایگری کرتا ہوں. ڈاکٹر عقیلہ آصف صاحبہ نے بہت بہترین انداز میں یہ جو اپنا آرگومنٹ رکھا، یہی اصل میں حل ہے جناب. حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ میکسیمائلسٹ پوزیشن سے آپ کو منیملسٹ پوزیشن کی طرف آنا ہوگا. لیکن ہم جانتے ہیں کہ ایگو ہر طرف
ایگو اتنی ہائی ہے کہ منیملسٹ کی طرف سے تو آنے سے رہے. تو اب کیا کریں گے جناب؟ پھر ہمیں کمپرومائز کرنا پڑے گا. اب کمپرومائز میں گیو اینڈ ٹیک کرنا پڑتا ہے. جو آپ نے 6 شرائط ایران کی بتائیں، یقیناً امریکہ کو ان کو ایڈریس کرنا چاہیے. اسی طرح جو امریکہ کی طرف سے شرائط ہیں وہ ایران کو ایڈریس کرنا چاہیے. سو کچھ ایسی سچویشن بننی چاہیے اور بنے گی جو کہ کمپرومائز پہ جس کا اختتام ہوگا. دیکھیے یہ جنگیں ایگو پہ نہیں لڑی جاتی ہیں. اگر آپ ایگو کو بیچ میں لے کر آ جائیں گے تو where is rationality then? And we must understand, چاہے آپ کارل وان کلاسبٹ کی بات کریں، آپ سن زو کی بات کریں، جتنے بھی انٹرنیشنل ریلیشن یا اسٹریٹجک اسٹڈیز کے بڑے اسکالرز ہیں، ہم جانتے ہیں کہ وہ جنگ کو ایز اے پولیٹیکل ٹول مانتے ہیں کہ اٹ از اے پولیٹیکل ٹول ٹو اچیو اے پولیٹیکل آبجیکٹو. سو پولیٹیکل آبجیکٹو حاصل کرنے کے لیے آپ کو ریگرس اسٹریٹجی ڈیوائز کرنی ہوتی ہے. اور صرف یہ نہیں ہوتا کہ جناب جنگ چلتی ہی رہے گی. اگر جنگ چلتی رہے گی تو پھر جناب پولیٹیکل آبجیکٹو کیسے آپ حاصل کریں گے؟ یہاں پہ ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے. اگر جنگ جب سے شروع ہوئی اور اس کے بعد سے لے کے اب تک اگر ہم دیکھیں تو دونوں اطراف کو اتنا نقصان ہو چکا ہے کہ شاید جو ریسنٹ ہسٹری میں اس کی مثال نہیں ملتی. ایران کی بات کریں تو 15,000 کے قریب سٹرائکس ایبزارب کی ہیں جناب. 15,000 کے قریب میزل، بامز، ڈرونز. لیڈرشپ کو اسیسینیٹ کیا گیا، سویلین لیڈرشپ، ملٹری لیڈرشپ. دوسری طرف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کو دیکھیں تو جیسے میں نے پہلے کہا دی موسٹ پاورفل ملٹری مائٹ. لیکن ان کو بھی مشکلات ہو رہی ہیں. صرف کوئرجن سے یا بروٹ فورس سے معاملہ حل ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. تو میکسیمائلسٹ پوزیشن سے کمپرومائزنگ سولوشن کی طرف آنا ہوگا اور یہ کمپرومائز دونوں پارٹیز کو کرنا ہوگا، گیو اینڈ ٹیک کرنا ہوگا. اور شکریہ ادا کرنا چاہیے ان ثالثوں کا، پاکستان کی سویلین ملٹری لیڈرشپ، عمان، قطر، ترکی، سعودی عربیہ، یہ جتنے بھی ملک ہیں یہ کوششیں کر رہے ہیں کہ امن سٹیبلش ہو. اگر بیچ میں سے جناب یہ بھی نکل جائیں گے پھر آپ کو فیس سیونگ کون دے گا؟ سو مزید نقصان نہیں ہونا چاہیے. دنیا کو اس ہجان کی کیفیت سے نکالنا ہوگا. اور یقیناً یہ جو جتنے بھی ثالث ہیں یہ ڈپلومیسی کا ٹول یوز کرتے ہوئے یہی کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور میں امید کرتا ہوں کہ چاہے پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں، چاہے پریزیڈنٹ پزشکیان ہیں، یا ان کی دونوں کی جو ایڈمنسٹریشنز ہیں وہ اپنی پوری کوشش کریں گے. اور یہ جو جنگ ہے جو کہ ابھی بھی تمام تر خطرات کے ساتھ موجود ہے، اس کا نہ صرف اختتام ہوگا بلکہ ایک کمپریہنسو اسٹریٹجی ڈیوائز کی جائے گی جس سے نہ صرف ایران، امریکہ بلکہ گلف کنٹریز اور اس سمیت پاکستان سبھی کے تحفظات جو ہیں اور جو انٹرسٹ ہیں ان کو خاطر میں لایا جائے گا. یہ جنگ کا خاتمہ سبھی کے لیے ضروری ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت جلد تمام تر مشکلات ہیں، ہم تمام تر مشکلات کو سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ کمپلیکسٹی ہے، لیکن آپ دیکھیے گا کہ اگلے کچھ دنوں میں، ہفتوں میں یہ جنگ امن میں تبدیل ہو رہی ہوگی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بڑے اچھے انداز میں آپ نے اپنا تجزیہ دیا. میڈم آپ کی طرف آؤں گا. ایران کی جانب سے ایک طرف تو ایران کہتا ہے کہ ہم پر جو پابندیاں لگائی گئی ہیں ان میں نرمی کرے، دوسری جانب وہ امریکی اقدامات کے خاتمے کی بھی شرائط رکھتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ دونوں ایک سائڈ پہ رکھنا ان مذاکرات کو تھوڑا سا مشکل نہیں بنا دے گا؟ دیکھیے یہ بالکل بات آپ کی درست ہے کہ یہ پیچیدگی جو ہے یہ موجود ہے اس ایران یو ایس کانفلکٹ کے اندر. لیکن اس میں جو سب سے زیادہ ورکیبل جو چینل ہے وہ بیک چینل ڈپلومیسی ہے. کیونکہ بعض دفعہ پبلک نیگوسیشنز جو ہیں وہ ناکام ہو سکتی ہیں، لیکن جو بیک چینل ڈپلومیسی ہے آپ کو اس کا اندازہ بھی ہوگا کہ کس طرح سے پاکستان نے کام کیا اور کتنے کم وقت میں کتنے زیادہ سفر کو جو ہے وہ طے کیا گیا. تو یہ ایک امکان موجود ہے. دوسرا یہ کہ جیسے آپ نے پہلے بھی سوال کیا تھا اسرائیل کے حوالے سے کہ جو ملک کی سلامتی ہوتی ہے نا وہ ہر ایک ملک کی فرسٹ پریورٹی ہوتی ہے. اس میں ایران کو اگر خطرہ ہوگا تو آپ دیکھیے کہ چاہے وہ اسرائیل کی شکل میں ہو، اگر وہ ایک طرف مذاکرات کر رہا ہے یو ایس کے ساتھ اور دوسری طرف سے اس کو دھمکیاں مل رہی ہیں اسرائیل سے، یا اسرائیل پہ جنگ کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، تو بتائیں کہ ایسی صورت میں یہ کوئی دیر پا حل تو نہیں ہے. تو یہ جو سارے امکانات ہیں ان کو دیکھنا ہوگا اور ان سارے جتنے بھی چیلنجز آ رہی ہیں ان کو ایڈریس کرنا پڑے گا.
اور اس میں پھر جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی بڑا کریڈٹ دیا ہمارے آرمی چیف کو اور ہماری گورنمنٹ کو، تو یقیناً یہ اپریسیشن کے مستحق ہیں، اور انہوں نے بڑا ٹیکٹفلی جو ہے ان معاملات کو دیکھا ہے، کیونکہ پاکستان کے لیے نیوٹرل رہ کر امریکہ کے ساتھ بھی، ایران کے ساتھ بھی اور گلف کنٹری کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کو بہترین انداز میں رکھ کے، پھر چائنا اور رشیا اور ان جو ریجنل پاورز ہیں ان کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کو بیلنس رکھ کے چلنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ یہ کہنا بہت آسان ہے، لیکن اس کو کرنا ایک انتہائی مشکل کام ہے، اور بڑا ٹیکٹفلی ایک ایک لفظ اور ایک ایک چیز کو کیلکولیٹ کر کے بولنا ہوتا ہے۔ تو یہ جو لوگ اس کام میں ہیں وہ تو اس کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، لیکن میں ناظرین کرام کی دلچسپی کے لیے بتاتی چلوں کہ بلا شبہ یہ ہمارے ملک کے لیے قابل فخر کام ہے۔ اور دوسری طرف اس وقت جو سچویشن ہے وہ پہلے کی نسبت زیادہ پیچیدہ ہو چکی ہے، کیونکہ پہلے تو ایران کے جو معاملات تھے، اس کے نیوکلیر پاور بننا تھا یا اس کے میزائلز جو تھے وہ درد سر تھے امریکہ کے لیے، لیکن اب تو جو اپنا ہرمز ہے وہ اس کے لیے مسئلہ بن گیا ہے۔ تو آپ دیکھیں نا کہ کس طرح سے چیزیں جو ہیں وہ دن بدن چینج ہوتی جا رہی ہیں، اور یہ اس لمحہ بلمحہ بدلتی ہوئی صورتحال کے مطابق ہی ملک جو ہے اپنی اسٹریٹجیز بھی چینج کر رہے ہیں۔ ابھی جو معاہدہ ہوا ہے ابھی پاکستان، سعودی عربیہ اور ترکیہ کا، جی آپ دیکھیے کہ یہ بھی ریجن کے اندر ایک بہت بڑی چینج ہے، اور اس میں یہ اس پہ ان کا اسٹیٹمنٹ بھی موجود ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ، اس طرف آئیں گے، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ سید الزمان صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ ایک طرف ایران مذاکرات کر رہا ہے عمان کے ثالث کے طور پر امریکہ کے ساتھ، اور دوسری طرف وہ آپ نے ہرمز میں آئے روز آئل ٹینکروں کو نشانہ بنا رہا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسی صورتحال میں ایران کو بھی تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے اب؟ بالکل، آپ نے ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ کی نشاندہی کی۔ آپ دیکھیے یہ جو وائلنس کا دور جو ابھی چل رہا ہے یہ کب شروع ہوا جناب؟ یہ تب شروع ہوا جب میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن ہو گیا، Exactly. اور اس کے بعد سمجھا یہ جا رہا تھا کہ 60 دن کے اندر جو ٹیکنیکل مذاکرات ہوں گے اور پھر ایک کمپریہنسو ایگریمنٹ سائن ہو رہا ہوگا جو لانگ لاسٹنگ پیس اسٹیبلش کر رہا ہوگا مڈل ایسٹ میں۔ تو یہ سمجھا جا رہا تھا۔ اس تمام تر سچویشن میں جب امید سبھی کی بن چکی تھی کہ امن آئے گا، تب ایران IRGC نے کمرشل ویسلز کو اٹیک کیا، اور وہ سعودی عربیہ اور قطر کے ویسلز کو اٹیک کیا۔ سو وہاں سے پھر دوبارہ سے جناب وائلنس کا معاملہ شروع ہوا۔ امریکہ نے پھر ایران کی انسٹالیشنز کو ٹارگٹ کیا۔ تو آپ نے وجہ فرمایا، چاہے IRGC ہے، چاہے باقی ایرانین جو ملٹری لیڈرشپ ہے، ان کو بھی تحمل کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ اگر تحمل کا مظاہرہ نہ کیا گیا، دیکھیے سارا کچھ ہو چکا ہے۔ آئی مین ٹو سے کہ عمان اور ایران میں ابھی جو مذاکرات کی جو لیٹسٹ نیوز ہیں، تقریباً 80-90% چیزوں پہ ایگریمنٹ ہو چکا ہے۔ سو ابھی یہاں سے اگر دوبارہ کہیں سے وائلنس ایرپٹ ہوتا ہے، خصوصاً IRGC یا ایران کی طرف سے، سو آپ دیکھیے گا کہ یہ سارا معاملہ دوبارہ سے سبوتاج ہو جائے گا۔ سو تحمل کرنے کی ضرورت ہے، اور صرف ایران کو نہیں، تمام سٹیک ہولڈرز کو، امریکہ کو بھی تحمل کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل وہی تحمل جو گلف کنٹریز نے دکھایا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو دنیا ہے، اگر اس کی ابھی کی دنیا کی پولیٹیکل لینڈسکیپ کو دیکھیں تو جتنی نا امیدی، جتنی انسرٹینٹی، جتنا مسٹرسٹ آج ہے، شاید اس سے پہلے کچھ دہائیوں تک نہیں تھا۔ سو یہ نا امیدی، یہ انسرٹینٹی سرٹینٹی میں کیسے بدلے گی؟ یا نا امیدی امید میں کیسے بدلے گی؟ جناب جیسے ڈاکٹر عقیلہ صاحبہ نے فرمایا، بیک چینل ڈپلومیسی کو یوز کیجئے۔ پاکستان کی سیویلین لیڈرشپ، پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب، پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ، چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، پاکستان کا منسٹری آف فورن افیئرز، نہ بھولیے گا پاکستان کی جو فورن افیئرز کی ٹیم ہے کمال کر رہی ہے انڈر دی لیڈرشپ آف ڈیپوٹی پرائم منسٹر فورن منسٹر اسحاق ڈار۔ سو یہ وہ کاوشیں ہیں جو پاکستان کر رہا ہے، پاکستان کی لیڈرشپ کر رہی ہے، گلف کنٹریز کی طرف سے ریسٹرینٹ ایکسرسائز کیا جا رہا ہے۔ تو ایران کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ تحمل کے ساتھ آگے بڑھے، اور یہ جو مذاکراتی عمل ہے اس کو ایسے آگے لے کر چلے کہ ان کو چاہے وہ سینکشنز میں ریلیف چاہیے، چاہے وہ فریز ایسٹس کی بات ہو، چاہے وہ ریپریشن کی بات ہو، جناب حاصل کیجئے۔ یہی تو موقع ہے۔ امریکہ آج ایک دباؤ میں ہے۔ سو اس مذاکرات کے ٹول کو یوز کر کے، ڈپلومیسی کے ٹول کو یوز کر کے
जो भी रिलीफ आप ले सकते हैं आप लें, ताकि आपको जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान इस जंग में हुआ और उससे पहले भी बेतहाशा नुकसान हुआ ईरान की इकोनॉमी को 1979 से लेके अब तक, तो जनाब कैसे रिलीफ हासिल होगा? रिलीफ तब हासिल होगा जब आप बुर्दबारी के साथ, हिकमत के साथ, विजडम के साथ, रैशनलिस्टिकली डिप्लोमेसी का टूल यूज करेंगे इन कोलैबोरेशन विद ऑल स्टेक होल्डर्स। ये जनाब फायदे में है किसके? न सिर्फ ईरानियन रियासत के बल्कि उनके अवाम के। मैं समझता हूं ईरानियन अवाम बहुत अच्छा डिजर्व करती है ठीक और है। यकीनन ईरानियन लीडरशिप इसको समझती है। प्रेसिडेंट पजेश्यान हो या उनकी बाकी सियासी क़यादत, मैं समझता हूं कि वो इस चीज को वो भांप चुके हैं और वो अब एक ऐसी अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जैसे प्रेसिडेंट पजेश्यान की प्रेस ब्रीफिंग से हमें जाहिर होता है कि वो इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करना चाहते ठीक हैं। है, खत्म करना चाहते आखिर हैं। में डॉक्टर एक साहब, जुमला आपका बोलूंगा। पॉइंट आ गया। मौजूदा ईरान और अमेरिका के मुआहदे पर बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और अकीला आसफा साहब मौजूद हैं। सईदुज़्ज़मान साहब, आपकी ही तरफ आऊंगा। अभी हम बात कर रहे हैं कि ईरान की जानिब से भी तस्दीक कर दी गई है कि मुआहदे के करीब हैं, अमेरिका की जानिब से भी तस्दीक कर दी गई है। तो मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का एक बयान सामने पड़ा है। उनकी जानिब से कहा गया है कि ईरान और ओमान के दरमियान हुर्मुज़ के मामले से इंतजाम पर पेशरफ्त की बात की गई है। उनका मौक़िफ़ है कि बहरी रास्ते के इंतजाम का मामला ओमान के साथ आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसे हुर्मुज़ के मुकम्मल खोलने के बराबर नहीं समझा जाएगा। तो ईरान तो वाज़ेह तौर पर कह चुका है कि अगर हमारे मुज़ाकरात हो भी जाते हैं तो हुर्मुज़ मुकम्मल तौर तब तक नहीं खुलेगा। तो असल मसला ही आपने हुर्मुज़ का है। जब वो नहीं खुलेगा तो फिर कैसे मामला सेटल होंगे? जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज है उसको ईरान ने स्ट्रेटेजिक टूल के तौर पे यूज किया और बहुत, अगर आप जंगी जबान और अगर मैं स्ट्रेटेजी को सामने रखूं, मिलिट्री अफेयर्स को सामने रखूं, तो उन्होंने बहुत कह सकते हैं कि जबरदस्त तरीके से स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के टूल को यूज करके अमेरिका को वो दबाव में लाए। लेकिन अब इसका मतलब ये थोड़ी है जनाब कि आप स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को लेके इतने सेंसिटिव हो जाएंगे कि जो फवायद आपको हासिल हो सकते हैं, जो जो 6 शिकें आपने बताई उनको आप देखिए, सामने रखिए। फिर अमेरिका के जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं या इकोनॉमिक कंसर्न्स हैं उनको सामने रखिए। गल्फ कंट्रीज के इकोनॉमिक एंड जो कंसर्न्स हैं, सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, उनको सामने रखिए। तो मेरे ख्याल से ईरानियन लीडरशिप की तरफ से नरमी का मुजाहरा करना चाहिए और ये नरमी फायदा देगी ईरान को। देखिए बहुत नुकसान हो चुका है, हम दोबारा वायलेंस की तरफ नहीं जाना चाहते। अगर दोबारा जंग छिड़ती है और उसी शिद्दत पे पहुंच जाती है, जब आप देखें कि फरवरी, मार्च और अप्रैल में किस तरीका से ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा था, हर तरफ से किया जा रहा था, सभी को नुकसान हो रहा था, लेकिन आप देखिए कि ईरान को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। सो दानिशमंदी क्या कहती है, हिकमत क्या कहती है जनाब? थोड़ी सी नरमी दिखाइए। जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि मैक्सिमालिस्ट पोजीशन से अगर आप मिनिमलिस्टिक नहीं आ सकते, कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन तक आइए, उस लेवल तक आइए और फिर स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक हल कीजिए। अब इसके अंदर जो भी लेवरेज आपको चाहिए, जो भी फैसिलिटेशन चाहिए, यकीनन आप मुज़ाकरात कीजिए अमेरिका के साथ या बाकी स्टेक होल्डर्स के साथ। लेकिन अगर कोई ये कहे कि ये वैसे ओपन नहीं होगा जैसे था, मेरे ख्याल से ये अपने आप में एक ऑफेंसिव अप्रोच है जिससे नुकसान हो सकता है। बहरहाल मैं दोबारा से एक चीज दोहराना चाहूंगा। देखिए, जब जंग अपनी शिद्दत पे थी, जब जंग अजीम स्वयं का खतरा था, जब पूरा खित्ता जंग की लपेट में आने का खतरा था, मौलिक हथियार के इस्तेमाल की बात हो रही थी, ग्लोबल रिसेशन का खतरा था, तो तब भी सीज फायर एस्टेब्लिश हुआ और उसके बाद इस्लामाबाद टॉक्स हुई, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ और मुज़ाकराती अमल चल निकला। और आज देखें, निस्बतन पहले के मुकाबले में तो पीस ही है। सो मैं समझता हूं अगर तब ये हो गया था तो अब भी पाकिस्तानी लीडरशिप इन कोलैबोरेशन विद ऑल स्टेक होल्डर्स वो ईरान को भी राजी करेंगे, वो अमेरिका को भी राजी करेंगे और एक फैसिलिटेशन और मेडिएशन का रोल प्ले करेंगे दायमी अमन कायम करने के लिए, सो दैट एक तरफ ईरान को इसका फायदा हो, इकोनॉमिक बेनिफिट हो, पॉलिटिकल बेनिफिट हो, मिलिट्री बेनिफिट हो, सिक्योरिटी कंसर्न्स एड्रेस हो, और दूसरी तरफ गल्फ कंट्रीज के भी सिक्योरिटी कंसर्न्स, इकोनॉमिक कंसर्न्स, पॉलिटिकल कंसर्न्स और इंटरेस्ट इंश्योर हो। सो हम समझते हैं कि पीस स्टैब्लिश होना चाहिए और ये पीस स्टैब्लिश होना सभी के लिए जरूरी है। सो पीस फॉर ऑल होना ठीक है चाहिए। और डॉक्टर ये साहब, इसी आपका अप्रोच के पॉइंट साथ आ आगे गया। बढ़ना। टाइम कम है। मैडम बताइएगा कि जैसे डॉक्टर साहब ने भी फरमाया कि ईरान की जानिब से
واضح طور پر کہا گیا ہے کہ جیسے آپ نے ہرمز جنگ سے پہلے تھی اب وہ اس حالت میں نہیں آ سکتی، تو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ آپ نے ہرمز کو انٹرنیشنل لاز کے مطابق چلایا جائے. آپ کو کیا لگتا ہے کیا کرنا چاہیے ایران کو آپ کی نظر میں؟ تو ڈاکٹر صاحب نے بالکل ٹھیک بات کی اور ان کا انالیسس ٹھیک ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جنگ جو ہے یہ صرف ایک بحران نہیں ہے، بلکہ مڈل ایسٹرن سیکیورٹی آرکیٹیکچر کا یہ ایک سٹریس ٹیسٹ بھی ہے. خلیجی ممالک اپنی سیکیورٹی اسٹریٹجیز پر نظر ثانی کر رہے ہیں. ایران اپنے ریجنل لیوریج کو برقرار رکھنے کی کوشش کر رہا ہے اور بڑی طاقتیں اپنے مفادات کو نئے انداز میں الائن کر رہی ہیں، اور اسی طرح آنے والے برسوں میں ہمیں زیادہ ڈائیورسفائیڈ اور ملٹی پولر ریجنل آرڈر دیکھنے کو مل سکتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت بڑی ایسی یہ ڈیلیکیٹ سچویشن ہے انٹرنیشنل پالیٹکس کے اندر، گلوبل پالیٹکس کے اندر، کہ اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں اور یہ ملٹی لیئرڈ فینومینا ہے. ہم کسی ایک چیز کو لے کے نہیں کہہ سکتے کہ یہ چیز جو ہے یہ آگے کنٹینیو کرے گی، کیونکہ جو فلیکچویٹنگ سچویشن اس وقت انٹرنیشنل پالیٹکس کے اندر چل رہی ہے اس میں لمحہ بہ لمحہ صورتحال بدل رہی ہے، اور اس بدلتی ہوئی صورتحال کے مطابق پالیسیز بھی جو کنٹریز ہیں، بلکہ پوری دنیا اس میں، کیونکہ معاشی اقتصادی طور پہ جو پوری دنیا متاثر ہو رہی ہے، تو اس کے مطابق ہی وہ اپنی پالیسیز بھی جو ہے وہ ریفائن اور ریوائنڈ کرتے چلے جا رہے ہیں، اور سب کے سب جو ہے اس کو ریویو اور ریوائز کرنے کا سوچ رہے ہیں. تو یہ سچویشن جو ہے یہ بہت ہی نازک سچویشن ہے، اور اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ کچھ پہلے سے پریڈکشن کرنا جو ہے وہ قبل از وقت ہوگا، کیونکہ یہ جو ابھی نئے جو ابھی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں وہ بھی اس سچویشن کو تبدیل کرنے میں کر سکتی ہیں. میڈم آپ کا پوائنٹ آ گیا. سعید الزمان صاحب آپ کی طرف آؤں گا. آخری سوال، ابھی کچھ دن پہلے ٹرمپ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اب ہم ایران پر بڑا حملہ کرنے جا رہے ہیں، اور وہ جنگ دوم کے بعد تیسری جنگ عظیم کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ وہ جنگ ہونے جا رہی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر اب بھی مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو امریکہ کی جانب سے کیا قدم اٹھایا جائے گا؟ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے سٹیٹمنٹ آئی ہے، اس کو یہ کوئرسیو سپیکٹرم کی لینس سے ہم نے اس کو دیکھنا ہے. یہ کوئرسیو سٹریٹجی کا حصہ ہوتی ہے کہ آپ ایسی اوفینسو سٹیٹمنٹ ایکسپریس کرتے ہو جس سے اگلی کنٹری کو یا ایڈورسری کو آپ کیا کرتے ہو، کمپیل کرتے ہو کہ وہ آپ کی بات مانے. سو ایک طرف یہ دھمکی امیز بیانات ہیں اور دوسری طرف مذاکراتی عمل. سو اگر آپ انٹرنیشنل ریلیشنز کو دیکھیں یا آپ ذرائع ابلاغ کو دیکھیں تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ یہ ایک کمپریہنسو سٹریٹجی، پرٹیکولرلی جب گریٹ پاور اپنی سٹریٹجی کو امپلیمنٹ کر رہی ہوتی ہے تو یہی ٹول اور ٹیکٹک وہ یوز کرتے ہیں. نیور دی لیس مجھے یہ بھی معلوم ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جنگ امریکہ کی مفاد میں نہیں ہے، اور یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن بہت اچھے طریقے سے سمجھتی ہے، اور وہ بھی اس جنگ کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بار بار کہا کہ ہم پیس چاہتے ہیں. ختم ہو گیا. بہت شکریہ. ماہر عالمی امور ڈاکٹر سعید الزمان ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اور ساتھ ہی ڈاکٹر عقیلہ آصف صاحبہ بھی موجود تھے، ساتھ ہی وہ بھی ماہر امور تھی. دونوں آپ مہمانوں کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا اور اس حوالے سے بات کر رہے تھے. ناظرین کرام، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ نے ہرمز پر کوئی قابل عمل سمجھوتا ممکن ہے؟ فی الحال مذاکرات جاری ہیں اور عمان دونوں فریقوں کے درمیان پل کا کردار ادا کر رہا ہے، اور آنے والے دن اس بحران کی سمت طے کرنے میں دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ یہ جو بحران ہے کس طرف جا رہا ہے. کیا یہ آیا حل ہونے جا رہا ہے یا پھر یہ مزید بگڑے گا؟ کیونکہ ایران کی جانب سے اپنی 6 شرائط بھی امریکہ تک پہنچا دی گئی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا امریکہ ان 6 شرائط کو مان کر مذاکرات میں آگے بڑھے گا یا پھر ان کو نہیں مانے گا اور دوبارہ سے مذاکرات سبوتاس ہوں گے اور دوبارہ سے وہی کشیدگی بڑھے گی جو ہم پچھلے دنوں سے دیکھ رہے ہیں. اسی کے ساتھ اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں. تب تک اللہ حافظ.